السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں۔ یہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 27۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اسپیشل ناول کی قیمت ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ ایس آر جی ایس کیش اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ نمبر 033575000595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر یور ایسیس اسکرین شاٹ اور ٹیکس آئی ڈی پیمنٹ پروف۔ تھینک یو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد لان میں ٹہلنے آ گئی تھی۔ اذلان کو گئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس سے اب تک کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ صبح اخماسہ نے اسے کال بھی کی تھی جسے اس نے پک نہیں کیا تھا۔ آدھے گھنٹے سے مسلسل واک سے اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ قدم بڑھاتے گھاس پر رکھے جھولے پر جا بیٹھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جو شروعات ابھی صحیح طرح سے ہوئی بھی نہ تھی، جو رشتہ ابھی آغاز ہوا تھا کسی بدگمانی کی نظر نہ ہو جائے۔ یا اللہ، امی کے بعد میں نے خود کو بہت مشکل سے جوڑا ہے، مجھے بکھرنے مت دینا۔ نم آنکھیں لیے بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کا دل وہموں اور وسوسوں کا شکار تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا علیشہ اذلان سبتین کے لیے اس حد تک پاگل تھی کہ وہ اپنی دوست کی خوشیاں اجاڑ گئی۔ اور وجہ کیا تھی؟ اغمازہ، اس کا ان کی زندگیوں میں آنا۔ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو گرے تھے۔ کیا وہ زبردستی ان کی زندگیوں میں شامل ہوئی تھی؟ ہاں، شاید ایسا ہی تھا۔ نہ وہ اس گھر میں پناہ لیتی، نہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جاتی، اور نہ ہی اس شخص سے جو اب اس کا شوہر تھا کوئی رشتہ جڑتا۔ مگر اب ان گزری باتوں کو پیچھے چھوڑ کر اخمازہ اور اذلان دونوں ہی آگے بڑھ چکے تھے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے گزرے 2 دن گھوم گئے۔ دل میں ایک امید سی تھی، ایک مان سا تھا کہ وہ شخص اب اسی کا تھا ہمیشہ کے لیے۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ لاؤنج میں داخل ہوتے جبران نے صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے اذلان اور فائق کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اذلان نے ایک سنجیدہ نگاہ فائق سے ہٹا کر جبران پر ڈالی جو فائق کی کال پر دوڑا چلا آیا تھا۔ مولوی ساتھ لایا؟ فائق کے سوال پر اذلان کے چہرے پر ناگواری سی پھیلنے لگی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی مگر وہ اس کی ضد ختم نہ کر سکا تھا۔ اس نے علیشہ کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی چیز ایسی ہو جس سے اذلان نے اتنی نفرت کی ہو، مگر اب وہی لڑکی اس کے دوست کی زندگی کا پھندا بننے جا رہی تھی، وہ بھی صرف اس کی وجہ سے۔ وہ جانتا تھا فائق اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ صرف اس کی زندگی میں سکون کے لیے وہ یہ زہر کا گھونٹ پی رہا تھا۔ کیا اس احساس کے ساتھ اس بوجھ کو ساتھ لیے وہ خوش رہ سکتا تھا؟ کیسا مولوی، دماغ درست ہے تیرا؟ اذلان، تو یہ سب کیسے کرنے دے رہا ہے اسے؟ جبران نے غصیلے انداز میں اذلان سے پوچھا تھا۔ فائق بیزار ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو، تم دونوں کی وجہ سے اگر وہ مری تو میں اپنے سر الزام نہیں لوں گا، کیونکہ وہ سنکی کل سے بھوکی پڑی ہے اور ابھی پیار سے کھلانے کا حق میرے پاس محفوظ نہیں ہے۔ فائق کا اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ وہ دونوں بس اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تجھے اتنا ہی اسے پیار سے کھلانے کا شوق چڑھا تو کر اس نکاح اس سے، مگر شاید تو بھول رہا ہے کہ لڑکی کے ولی کے بغیر نکاح قبول نہیں ہوتا۔ اذلان کے سرد انداز پر فائق نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ بچی نہیں ہے، وہ رضامند بھی نہیں ہے فائق احمد۔ اذلان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ فائق لب بھینچتا جبران کو دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو اپنی رائے دے، مگر وہ کندھے اچکا گیا۔ اس کا تو اس تمام قصے پر ویسے ہی سر گھوما ہوا تھا۔ میرے پاس ایک حل ہے، چند لمحے بعد فائق ہی بولا تھا، اور اس کا پلان سن کر اذلان کے ناگوار تاثرات میں اضافہ تو ہوا تھا، مگر کچھ امید بھی تھی کہ شاید اس کا دوست اس عذاب سے نکل جائے۔ صحیح، پھر میں محمود صاحب کو کال کر کے یہیں بلا رہا ہوں۔ اذلان گہری سانس بھرتا محمود صاحب کو کال ملا گیا جسے پہلے ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ اذلان، کچھ پتہ چلا علیشہ کا؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ محمود صاحب، جو میں کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ اذلان نے ایک نظر پاس بیٹھے جبران اور فائق کو دیکھا۔ علیشہ کا پتہ چل گیا، لیکن اگر آپ کو اس کی عزت کی واقعی پرواہ ہے تو پولیس کو بغیر کوئی اطلاع دیے میرے ٹیکسٹ کی ایڈریس پر پہنچ جائیں۔ اپنی بات مکمل کرتا کال کاٹ گیا۔ ان کی خوشی اور عجلت کا اندازہ وہ بغیر دیکھے بھی لگا سکتا تھا۔ جا کچھ کر کے ہوش ملا اسے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جبران کو ہی بے ہوش پڑی علیشہ کا خیال آیا تھا، جس پر فائق نے مدد طلب نگاہوں سے اذلان کو دیکھا۔ یہ عذاب تو نے پالا ہے، اذلان ناگواری سے کہتا سگریٹ سلگایا۔ ویسے ہی دماغ سوچ سوچ کر اب دکھنے لگا تھا۔ چوکیدار کی بیوی کو بھیج، وہ کھلا دے گی اسے کچھ۔ جبران نے اس کی بے بسی دیکھتے حل بتایا، جس پر فائق احمد نے بس اتنا کیا تھا کہ پاس پڑے انٹر کام سے چوکیدار کا نمبر ملا کر ہدایات جاری کر دی۔
جبران اور اصلان اس کی اس حرکت پر کچھ نہ بولے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی اس ہستی کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی، بلکہ اگر فائق کا اس تمام صورتحال میں پھنسنے کا خدشہ نہ ہوتا تو ان کی بلے سے علیشہ وہیں بھوکی پڑی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی۔ ایسی ناگن کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا جس نے اپنی بچپن کی دوست کو ہی ڈسا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے محمود صاحب کے آنے کی اطلاع دی تو فائق نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ سب کچھ سچ کہنا، پتہ تو چلے اس کے باپ کو کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے وہ، اصلان زہر خان لہجے میں کہتا فائق کی جانب مڑا، جو لب بھینچے نہ جانے کن طوفانوں سے گزر رہا تھا۔ آج وہ اپنے دل کو گہری کھائی میں پھینک کر ایسا کام کرنے جا رہا تھا جو کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے وہ دشمن جہاں اس دل میں کب سے بسی تھی، جس کے ساتھ ساری زندگی ساتھ بتانے کے خواب دیکھا کرتا تھا، وہ آج خود کو تباہ کرنے جا رہا تھا۔ اصلان میری بیٹی کہاں ہے؟ میری بیٹی؟ سفید 3 پیس سوٹ میں سوبر مگر نڈھال و بحال محمود صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے سیما بیگم بھی موجود تھیں۔ وہ تینوں ہی ان کی آمد پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے بتاؤ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ تمہیں کہاں ملی میری بیٹی؟ پریشانی سے نگاہیں اطراف میں ڈالتے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر اصلان لب بھینچے کھڑا رہا۔ میں نے کڈنیپ کیا تھا آپ کی بیٹی کو۔ جبھی فائق کی گھمبیر آواز ان دونوں میاں بیوی پر کسی بم کی طرح گری تھی۔ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں مبتلا ہو کر اصلان سبتین کے دوست کو دیکھا، جسے وہ بہت تھوڑا ہی جانتے تھے۔ آج وہ سامنے کھڑا خود اپنے منہ سے قبول کر رہا تھا کہ کل سے ان کی بیٹی اس کے پاس تھی۔ محمود صاحب کی گردن کی نسیں یکدم ہی تن گئیں۔ کسی بوڑھے شیر کی طرح اس کی جانب بڑھتے گریبان پکڑ لیا۔ تم کمینے، تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا؟ مگر کیوں؟ کیا بگاڑا تھا اس نے اب تمہارا؟ وہ تو جا رہی تھی اس ملک کو چھوڑ کر، مگر تم کمینے لوگوں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ بولو، جواب دو مجھے۔ تیش سے پاگل ہوتے اس کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا، مگر فائق ایک ہی جھٹکے میں ان کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑا گیا۔ کاش جیسا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی اتنی معصوم ہوتی، فائق زہر خان مسکراہٹ لیے بولا تو محمود صاحب کا پارا مزید بڑھ گیا۔ تم کمینے انسان، تمہیں تو میں پولیس… بس پہلے سنیں اپنی بیٹی کے کرتوت۔ آج سے 2 دن پہلے جانتے ہیں کیا کیا تھا آپ کی لاڈلی نے؟ فائق نے ان کی بات کاٹتے بلند آواز میں پوچھا، مگر وہ بھویں اکٹھی کیے اسے گھور رہے تھے۔ جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ ایک لڑکی کی بارات اس کی وجہ سے دہلیز تک نہ پہنچ سکی، جبکہ دوسری لڑکی کو ساری رات اپنے پاس یرغمال بنا کر رکھا ہے آپ کی اس معصوم بیٹی نے۔ اس کے شعلہ بار لہجے پر وہ دونوں میاں بیوی ساکت کھڑے رہ گئے۔ انہیں اپنے کانوں پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ جو کچھ ابھی فائق احمد نے کہا تھا وہ کیسے کر سکتی تھی ان کی بیٹی؟ وہ تو اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں تھی پرسوں رات۔ اس سے پہلے کہ سیما بیگم اپنا جملہ مکمل کرتی، فائق احمد نے جینز کی پاکٹ سے موبائل نکال کر ایک ریکارڈنگ پلے کی تھی۔ اصلان ناگواری سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آج تمہارے گھر سارا کی ڈولی آئی تو میں قسم کھاتی ہوں کل تمہارے گھر سے صبا کا جنازہ اٹھے گا۔ میرے لفظوں کو معمولی مت لینا۔ تم سب سے خوشیاں چھیننے کے لیے میں اپنی جان دینے سے بھی درک نہیں کروں گی، سمجھ آئی تمہارے؟ اور 7 آسمان ایک ساتھ گرنا کیا ہوتا ہے محمود صاحب اور سیما بیگم کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ اتنے انجان تو نہ تھے کہ ریکارڈنگ میں موجود اپنی بیٹی کی آواز نہ پہچان سکتے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کی بیٹی، جس کی عمر ہی کیا تھی ابھی، اس میں اس قدر حسد اور شر بھرا ہوا تھا۔ وہ اس طرح انہیں دنیا کے سامنے ذلیل کرے گی، جبکہ دوسری جانب اصلان کا دل علیشہ محمود کے اس لب و لہجے، اس انتقام پر مزید جھلس اٹھا تھا۔ ہاں، اس کی بہن نے اگر غم اٹھایا تھا تو اس کی اصل وجہ وہ خود تھا۔ محمود صاحب کے کراہنے پر اس کی سوچوں میں خلل پڑا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئے۔ آج کا دن ان کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ جبران تیزی سے ان کی جانب لپکا تھا اور احتیاط سے بٹھانے لگا، مگر وہ انکار کر گئے۔ کہاں ہے وہ؟ ان کے لہجے پر تینوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ یہ بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا کہ لہجے میں پہلے والی محبت اور نرمی مفقود تھی، اور فائق کو لوہا گرم ہونے کا ہی انتظار تھا۔ انکل، میں جانتا ہوں جو اس نے کیا نہ وہ صحیح تھا، اور جو میں نے کیا نہ وہ صحیح ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں… وہ ایک پل کے لیے ان کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا تھا، جو نہ جانے کن طوفانوں کی زد میں تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ آپ کا سرکل علیشہ کی 2 دن سے زیادہ گمشدگی کے بارے میں جان ہی چکا ہے۔ فائق کے منہ سے نکلتے تیر ان کا اور سیما بیگم کا چہرہ مزید زرد کرتے چلے گئے۔ آپ سمجھدار ہیں خود بھی کہ ایسی لڑکی کیسے سوالوں کی زد میں آتی ہے، اسی لیے میں اپنی غلطی کی تلافی اور صرف آپ کی عزت کی خاطر اس سے آج اور ابھی نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ فائق احمد کا شاہانہ انداز سراسر احسان کرنے والا تھا۔ جبران کا منہ اس کی دیدہ دلیری پر کھل گیا تھا، جبکہ اصلان اپنے دوست کو اندیکھے جال میں پھنستا دیکھ کر لب بھینچ گیا۔
دونوں نے میاں بیوی نے نم نگاہوں سے بس ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ جبران انہیں علیشہ کے پاس لے جاؤ۔ ان کی طویل خاموشی کو نیم رضامندی سمجھتے اذلان نے جبران کو اشارہ کیا تھا۔ جس لمحے وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، کھانے کے ٹوٹے برتنوں اور بکھرے کھانے نے ان کا استقبال کیا تھا، اور وہ بخوبی سمجھ گئے یہ حرکت ان کی بیٹی کے علاوہ بھلا اور کون کر سکتا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں کھانا مجھے کچھ۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ٹکائے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھی اپنی نقاہت زدہ آواز میں چیخی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پاتے آنکھیں کھول کر دروازے کی سمت دیکھا اور اس کی نظریں وہیں منجمد ہو گئیں۔ بابا! آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرے تھے، لڑکھڑاتی ہوئی تیزی سے ان کی جانب لپکی۔ اگر پاؤں سلیپر میں مقید نہ ہوتے تو زمین پر پڑے کانچ سے ضرور زخمی ہو جاتے۔ وہ جو ان کی مہربان آغوش کی طرح دوڑی تھی، محمود صاحب کے زوردار تمانچے پر بل کھاتی ہوئی پیچھے زمین پر گری۔ بے شرم! کاش ہمیں یہ وقت دکھانے سے پہلے تم مر جاتی۔ کاش ایسی اولاد سے بہتر ہم بے اولاد رہتے۔ اپنی بے بسی پر وہ رو پڑے تھے۔ علیشہ نے چہرے پر ہاتھ رکھتے نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے اسے اس وقت جب وہ یرغمال بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بابا میں نے کیا کیا؟ شرم سے مر جاؤ۔ سیما، یہ ہماری بیٹی نہیں، یہ ایک ناگن ہے جس نے ایک ساتھ کئی لڑکیوں کو ڈسا۔ اسے ذرا خدا کا خوف نہ آیا اپنی بچپن کی دوست کی زندگی اجاڑتے ہوئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے یہیں زمین میں دفن کر دیں جو مسلسل ان کی ذلت کا سبب بن رہی تھی۔ علیشہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مزید کچھ بولتی، بس آنکھوں سے تیزی سے آنسو گر رہے تھے۔ اسے لے کر نیچے آؤ، نکاح کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے کمرے کا دروازہ کھول گئے۔ نکاح؟ اس کے لب آہستہ سے پھٹ پڑائے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ہاں نکاح۔ احسان مند ہوں میں فائق کا جو تم جیسا عذاب اپنے سر لے رہا ہے۔ غصے سے کاپ اڑاتے باہر نکل گئے۔ علیشہ کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ نکاح؟ فائق احمد؟ انتقام؟ نہیں بابا، نہیں، پلیز بابا، سسکتی ہوئی ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ سیما بیگم بھی اس کے پیچھے لپکی۔ بابا، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں بابا، اس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا بابا۔ بھاگ کر ان کی کلائی تھامی مگر محمود صاحب اسے نظر انداز کیے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ وہ تینوں نیچے لاؤنج میں بیٹھے ناگواری سے اس لڑکی کے تماشے دیکھ رہے تھے۔ نکاح کا انتظام کرواؤ اذلان۔ محمود صاحب کے سخت الفاظ پر علیشہ کی پہلی بار نگاہ ان تینوں پر پڑی تھی، یعنی وہ تینوں اس حرکت میں ملوث تھے۔ اس کا دل چاہا وہ ان تینوں کو ابھی اسی وقت چاند سے مار ڈالے جب کھڑے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ نہیں بابا پلیز، میں ان سب سے معافی مانگوں گی مگر پلیز مجھے ساتھ لے جائیں اپنے۔ وہ گڑ گڑاتی چیخ رہی تھی مگر سب اپنے کان لپیٹ گئے۔ اگر اب تم نے کوئی اور ڈرامہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ محمود صاحب یکدم ہی دھاڑ اٹھے۔ میں نہیں کروں گی یہ نکاح، ایک قدم ان سے دور ہوتی بیٹھی ہوئی آواز میں بولی۔ نہ کرو یہ نکاح، پھر میں تمہیں گھر نہیں بلکہ کسی دارالامان پھکوا دوں گا، مگر اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ مر چکی ہو تم میرے لیے۔ وہ خیز و غضب کے مارے کانپ رہے تھے۔ علیشہ نے بے یقینی سے باپ کی سمت دیکھا تھا۔ وہ کیسے اسے ان انجان لوگوں کے سامنے یوں رسوا کر کے پرایا کر سکتے تھے؟ اس کا دل ایک ہی لمحے میں کئی حصوں میں بٹا تھا۔ وہ یوں ہی ساکت بے جان کھڑی انہیں دیکھتی رہی یہاں تک کہ سیما بیگم اسے گھسیٹتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی، اور پھر وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح حرکت کرتی خود کو ہمیشہ کے لیے فائق احمد کے نام کر گئی۔ کیا فیض دیا تھا اس کی چالوں نے اسے، کیا حاصل کیا تھا اس نے وہ سب کر کے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔